بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی اعمال کے متعلق چند خواب میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ بڑی توجہ کے ساتھ مکمل ویڈیو سنیں گے تو انشاءاللہ الرحمن آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ ایسے اعمال ہیں جو انسان کی زندگی کے اندر بار بار آتے ہیں اور انسان ان کو بار بار کرتا ہے، لیکن اگر خواب کے اندر یہ اعمال کرے تو یہ کس بات کی طرف ترغیب ہے؟ انسانی اعمال نہایت اہم یہ خواب ہوتے ہیں۔ انسان کے جو ہاتھ، پاؤں، آنکھیں اور زبان اور جسم کے متعلق خواب وہ بھی اہم ہوتے ہیں، لیکن اعمال کے متعلق جو خواب ہوتے ہیں ان میں تو بہت ہی اہم رہنمائی اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے۔ بڑی توجہ کے ساتھ مکمل ویڈیو سنیں گے تو انشاءاللہ الرحمن آپ کو فائدہ ہوگا۔ بڑے ہی پیارے خوبصورت چند یہ خواب ہیں، میں ان کی تعبیر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ خواب کے اندر نماز پڑھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ بڑا ہی پیارا خوبصورت یہ خواب ہے۔ اگر اس کی وضاحت کر دیتے تو یہ اور بہتر ہو جاتا۔ نماز کون سی ہے؟ فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، تہجد ہے، نفل ہے، اشراق ہے، تراویح ہے، نماز جنازہ ہے۔ کون سی نماز ہے؟ لیکن یہ خواب کے اندر بیان نہیں کیا گیا۔ ویسے ہی نماز پڑھنا، اس کی تعبیر آپ بتا دیں۔ خواب کے اندر نماز پڑھنا کامیابی کی دلیل ہے، سکون کی دلیل ہے اور اطمینان کی دلیل ہے۔ جو بندہ خواب کے اندر نماز پڑھتا ہے، مطلق طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر وضاحت کریں گے نماز کون سی ہے تو اس کے حساب سے احادیث کے ذرائع سے اس کی تعبیر جو ہے وہ سامنے آئے گی۔ لیکن عام مطلق نماز پڑھنا یہ للہیت کی طرف اشارہ ہے، رضا الہی کی طرف اشارہ ہے، تقوی پرہیزگاری کی طرف اشارہ ہے اور اللہ رب العزت سے دعاؤں کی قبولیت کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ الرحمن۔ نماز پڑھنا دلی سکون، روحانی سکون اور کامیابی کی بھی دلیل ہے انشاءاللہ۔ خواب کے اندر قرآن کی تلاوت کرنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ میں نے کہا تھا کہ انسانی اعمال کے متعلق چند خواب میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ قرآن کی تلاوت خواب کے اندر کرنا انشاءاللہ الرحمن، اس کے لیے زندگی کے اندر بہاریں ہیں، خوشخبریاں ہیں، نیکیاں ہیں۔ وہ بندہ آگے بڑھے گا، نیکی کرے گا، اللہ رب العزت اس کو توفیق عطا فرمائیں گے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ مطلق طور پر شفا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن جو ہے وہ لوگوں کے لیے شفا بن کے آیا ہے۔ تو جو بندہ بھی خواب کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے رہنمائی، اچھائی، ہدایت کا سامان کر دیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اس میں بھی یہی بات ہے، اگر تو پتہ ہو کون سی صورت ہے، ویسے میری ایک ویڈیو موجود ہے 114 صورتیں، اگر وہ بندہ خواب کے اندر کوئی صورت بھی پڑھتا ہے تو 114 تعبیریں میں نے جو ہے بیان کی ہیں۔ جو خواب کے اندر کوئی صورت پڑھے اس کی کیا تعبیر ہے؟ صورت کے عنوان کے لحاظ سے تعبیر ہوتی ہے، آیت کریمہ کے ترجمہ کے لحاظ سے تعبیر ہوتی ہے۔ اگر مطلق طور پر قرآن پڑھتا ہے تو اللہ صحت والی، ایمان والی، سکون والی، خوشخبری والی، عزت والی زندگی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ خواب کے اندر روزہ رکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ سبحان اللہ، یہ ایسے اعمال ہیں جو انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے، لیکن اگر خواب میں ایسے اعمال کرے تو اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات ہیں اس پر انشاءاللہ الرحمن۔ روزہ جو ہے وہ عبادت، تقوی، پرہیزگاری، للہیت، اللہ کے ساتھ تعلق غیرہ کرنے کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ الرحمن۔ وہ بندہ پرہیزگار ہے، وہ بندہ تقوی والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ کون سا بندہ؟ جو خواب کے اندر روزہ رکھتا ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، ہر چیز کا روزہ ہوتا ہے، زبان کا، ہاتھ کا، پاؤں کا، کھانے پینے کا سے رکنے کا نام صرف روزہ نہیں ہے۔ کوئی بھی گناہ جو ہے آپ نے روزے کی حالت میں نہیں کرنا، حتیٰ کہ آپ کو کوئی گالی بھی نکالے تو انی صائم، کہنا کہ میں روزے دار ہوں۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایمان والو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ تقوی کی علامت ہے، پرہیزگاری کی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، بڑے پیارے خوبصورت ماشاءاللہ یہ خواب ہیں، سننے کو بھی انشاءاللہ آپ کے دل کرے گا۔ خواب کے اندر صدقہ دینا، اس کی کیا تعبیر ہے؟
اللہ رب العزت مشکلات سے، پریشانیوں سے، تنگی سے نجات دیں گے اور اس کے مال میں برکت دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، ما ناقصت صدقۃ من مال، جو بندہ صدقہ خیرات کرتا ہے نا اس کا مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت اس کے مال کو زیادہ کر دیتے ہیں اور بندہ نہیں جانتا۔ اور اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ سبحان اللہ، جو اللہ کے راہ میں دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس سے قرض لیتا ہوں۔ قرض اس کو کہتے ہیں جو لٹایا جاتا ہے، اور میں آپ کو جو آپ دیں گے وہ نہیں بلکہ نیکیوں کی صورت میں قیامت والے دن دوں گا، جو آپ غریب، غربا، یتامہ اور مساکین کی خدمت کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کا حکم مانتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کی جزا دیں گے انشاءاللہ الرحمن، اور اللہ کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ رب العزت ہی مال کو زیادہ کرتے ہیں اور اللہ رب العزت ہی کم کرتے ہیں۔ صدقہ خیرات برکات کی نشانی ہے انشاءاللہ، مشکلات سے دوری ہوگی اور پریشانی، تنگی سب کچھ ختم ہوگا۔ جو بندہ خواب کے اندر صدقہ خیرات کرتا ہے، ریئل کے اندر بھی وہ بندہ کوشش کرے کرنے کی۔ خواب کے اندر حج کرنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ حج کرتا ہے نا وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح آج پیدا ہوا ہے۔ تو خواب کے اندر حج کرنا بہت بڑی بڑی نیکیاں انشاءاللہ الرحمن وہ کرے گا۔ بڑا ہی خوبصورت پیارا ماشاءاللہ یہ بھی خواب ہے۔ ایک خواب جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ خواب کے اندر کسی کی مدد کرنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ تو بالاولا جو ہے اللہ عزت عطا فرمائیں گے، اللہ برکت عطا فرمائیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلم المسلمون من لسانی و یدی۔ آپ میں سے مسلم کا اصل معنی کیا ہے؟ فرما بردار، اس کا لغوی معنی ہے تابع دار۔ تو جو بندہ خواب کے اندر کسی کی مدد کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرما دیا کہ مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ تو خواب کے اندر یہ کام کرنا اللہ رب العزت کی مدد ہے، اللہ کی نصرت آئے گی، اللہ اسے عزت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ انسانی اعمال کے متعلق یہ خواب اور بیان کیا گیا ہے کہ خواب کے اندر کسی سے جھگڑا کرنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ پریشانی کی علامت ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ بھی انسانی اعمال میں آتا ہے نا، جہاں اچھے ہیں وہاں برے بھی ہیں، تو یہ دشمنی کی، تنازع کی، لڑائی جھگڑے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا خواب آئے تو اس کو زال کرنا ہی بہتر ہے۔ ایک خواب اور بیان کیا گیا ہے کہ خواب کے اندر کسی سے محبت کرنا، تعلقات مضبوط کرنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ جو تو بندہ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے اور خواب کے اندر اظہار کرتا ہے اور اس میں کوئی اپنا مفاد نہ ہو، جس طرح کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ اے ایمان والو، جب آپ صدقہ خیرات کریں گے اور اس میں دکھلاوا آئے گا، احسان جتلایا جائے گا، تو وہ آپ کا ضائع ہو جائے گا۔ تو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا، پیار کرنا للہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ الحب للہ والبغض للہ۔ جو بندہ بھی کسی سے محبت کرے اللہ کے لیے، بغض رکھے تو اللہ کے لیے۔ ایک خواب اور بیان کیا گیا ہے کہ کسی کو معاف کرنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اللہ اکبر کبیر۔ کسی کو معاف کرنا یہ سکون، راحت، اطمینان اور چین کی علامت ہے انشاءاللہ۔ خواب کے اندر ہے کسی کو دھوکہ دینا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ برے اعمال کی نشاندہی کرتا ہے، جو اعمال اچھے نہیں ہیں، جو انسان کو برائی کی طرف لے کر جا سکتے ہیں، ایسے خواب کو زائل کر دینا چاہیے۔ خواب کے اندر خاندان سے ملاقات کرنا، یہ بھی ایک انسانی اعمال کے متعلق ہی ہے۔ ایسا اگر خواب کے اندر بندہ کرتا ہے تو اس میں جو ہے محبت اور تعلقات گہرائی کی طرف جائیں گے اور عزت کے ساتھ انشاءاللہ الرحمن وہ زندگی گزارے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خواب تو ایک رہنمائی ہے، انسان ریئل کی زندگی خواب سے کچھ سیکھے۔ اگر خواب ایسے آئے ہیں، ریئل کی زندگی کو اطمینان والا بنانے والے بھی یہ خواب ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تمام ناظرین کو خوش رکھے، برکت دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔